بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کی تمام بہاریں، خوشیاں اسی ایک ہی نام سے وابستہ ہیں۔ ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اور اب میں آپ کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں مبارک پر ایک چادر دیکھی، اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی ایک چادر تھی۔ تو وہ صحابی نے عرض کیا، اگر اپنے غلام کی چادر آپ لے لیں اور اسے پہن لیں، تہمت بنا لیں، تو آپ کا ایک جیسے رنگ کا جوڑا بن جائے گا۔ غلام کو آپ دوسری چادر دے دیں اور کپڑا پہنا دیں۔ حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری متاحتی میں دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کی متاحتی میں کسی بھائی کو بھی دے دیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو وہ پہنے اسے بھی پہنائے، اور ایسے اس سے اس قسم کا کام ہرگز نہ لیا جائے جو وہ کر نہ سکے۔ اگر اس کے بس کا نہ ہو تو وہ خود مالک بھی اس کے ساتھ کام کرے، ہائے اس کی مدد کرے۔ اور آج آپ ذرا اپنے پر دوسروں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ اپنے اترے ہوئے کپڑے انہیں دیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، نیا کپڑا دینا پسند نہیں کرتے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، چونکہ یہ 12 ربیع الاول کا مبارک ماہ ہے، جب جلوس ہوتا ہے، ویسے بھی محفلیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک آدھ عاشق رسول ہوتا ہے، سب غلط کہتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز والی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ رب کو نہیں چاہیے، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ تو مالک ہے کائنات کا۔ میرے دوستو، یہ نعرے کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے عمل اچھے نہیں ہوتے، ان کی اپنی کمائی ہوئی دولت ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج آپ حلال کما کر گاڑی نہیں لے سکتے، آپ حلال کما کر زر کبرک لباس نہیں پہن سکتے، ہزاروں روپے کا جوتا نہیں پہن سکتے، ہزاروں روپے کی گھڑی نہیں لے سکتے، ہزاروں روپے کا موبائل نہیں لے سکتے۔ جب آپ حلال کما کر یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تو آپ عاشق رسول کیسے ہو گئے؟ سب جھوٹ بولتے۔ میرے دوستو، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی پیروی کرے، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اصل عاشق وہی ہے۔
رب تعالیٰ نے زرق برق لباس کو نہیں دیکھنا، اس نے ٹویوٹا کرولا کو نہیں دیکھنا ہے، اس نے آئی فون کو نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھنا ہے، اس کی نیت کو دیکھنا ہے۔ میرے دوستو، جو غریب ہے اگر وہ واقعتاً عاشق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، وہ ساروں سے بہتر ہے۔ جو نعرے لگانے والے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، جب اطاعت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بندہ پھر اگلے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، جسے اتباع کہتے ہیں۔ پھر وہ سنت کو ایسے سمجھتا ہے جیسے فرض ہو، وہ سنت کو بھی فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ جو واقعتاً محبت کرنے والے ہیں، واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے ہیں۔ یہ عمل سنت ہے یا فرض ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بس جو یار نے کر دیا وہی ہمارے لیے فرض ہے۔ بالکل وہ یار جیسا ہو جانا چاہتا ہے، جو یار کرتا ہے وہ سب کچھ وہی پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ان جیسا تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کے اندر کا انسان کہتا ہے کہ جیسا تیرا یار ہے ویسا تو بن جا، جیسے وہ کرتا ہے ویسے تو بھی کر، تو وہ اسی طرح ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک قبیلہ کے گروہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ چنانچہ بیعت کے بعد میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی قمیض مبارک میں ہاتھ ڈالنے کی خواہش کی کہ میں آپ کی قبر پر ہاتھ پھیرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مہر نبوت کو چھو کر دیکھا۔ راوی جو حدیث کے ہیں عروہ کہتے ہیں میں نے سردی گرمی جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے، میں نے کبھی بٹن لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اب یہ بٹن کھلے رکھنا کیا یہ فرض ہے؟ نہیں۔ آج کل آپ مسجد میں آ جائے تو آپ کو 10 باتیں سننی پڑیں گی کہ آپ نے بٹن کیوں کھلے رکھے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایسا ہی دیکھا اور انہوں نے پوری عمر بٹن نہیں لگائے۔ یہ محبت، یہ خلوص، یہ اطاعت کی انتہا ہے جسے اتباع کہتے ہیں۔ اسے اتباع کہتے ہیں۔ جو ہم نعرے بازی کرتے ہیں وہ اتباع نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے۔ حضرت احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ میں نے دیکھا کہ مجھ پر کتنا سورج باقی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے عرض کی میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہ ہوگی کہ میرے پاس اس کے برابر سونا ہو اور میں 3 دیناروں کے سوا اس سارے سونے کو خرچ ہی کر ڈال، کہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ باقی سونا میرے پاس رہ جائے، صرف 3 دینار رہ جائے۔ اور لوگ یہ دنیا جمع کرتے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ حضرت احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کا اپنے حکمران قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنی ضرورت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پروردگار کی قسم، نہ میں ان سے دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں اور نہ ہی ان سے کسی دینی مسائل کے بارے میں پوچھوں گا یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ کیسی بات! یہ ہے توکل۔ اس کو اتباع بھی کہتے ہیں اور توکل بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ یہ ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تھی ان کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہاں ہمارا کیا عالم ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے مال و دولت کے انبار لگا دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا مال انہیں زیادہ، کچھ صحابہ کو وہ زیادہ دیا کرتے تھے جن کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر دنیا کا مال ان کے پاس کم ہو گیا تو ان کے ایمان کو خطرہ ہے اور منافق نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ضرورت کا مال رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ مال رکھنا اور پھر اپنے متحد لوگوں پر اسے خرچ نہ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کا خیال نہ کرنا، یہ مال آپ کے لیے وبال جال بن جائے گا۔ یہی مال آپ کے ساتھ قبر میں ایسا لپٹے گا کہ وہ اترے گا بھی نہیں۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم و توقیر ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ تعظیم کے معنی ہے قول یا فعل سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا۔ جب ایک سچا مسلمان اپنے نبی کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، آج کے دور میں اسے بدعتی اور گمراہ بد مذہب قرار دیا جاتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا کفر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے انکار کرنا کفر ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور منکر ہو گیا، غرور کیا اس نے اور کافر ہو گیا۔ اب آدم کو سجدہ کروانا کیا تھا؟ یہ تعظیم آدم تھی جس نے اس ابلیس نے نہیں کی اور وہ کافر ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا قصہ ہے، لیکن یہاں پر ہم بات نہیں کریں گے۔ اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خدا نے سیدھا فرما دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ فرمانے والا، اللہ اکبر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور آپ کی مدد کرو، آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اللہ نے دیکھو کیسا کیسا یار ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسا کرنا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ ہم دنیا میں آ کر گم ہو گئے۔ آیت مبارکہ میں پہلے ایمان کا ذکر ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر رسول کی تعظیم و تکریم کا حکم ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کرو۔ پھر اس کے بعد عبادت کے لیے فرمایا گیا، وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اس میں اس بات کی جانب واضح اشارہ ہے کہ ایمان سب سے مقدم ہے، یعنی ایمان کے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مقبول نہیں، اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ساری عبادتیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات، ہر قسم کی ساری نیکیاں سب سے بیکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تعظیم نہیں کرتے، توقیر نہیں کرتے، آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، چاہے حج کرتے رہیں، آپ کی ہر چیز کو رد کر دیا جائے گا۔ تو وعدہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر واجب ہے، اور یہ ایمان والے ہی کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں خود ایمان والوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سکھائی ہے، ہم لوگوں کو سب کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا الحجرات میں ہے، آیت نمبر 1 ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔
اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور تمہارے دلوں کے حال کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں ہم سوچ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ بھی الحجرات میں ہے، دوسری آیت ہے۔ اے ایمان والو، ہم دیکھو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔ یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ دیکھو کہیں تمہارے اعمال تمہاری نادانی سے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری نیکیاں رد ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ خداوند قدوس نے ان آیت مبارکہ میں اپنے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے طریقے بیان فرمائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے طریقوں میں سے 3 طریقے یہ ہیں کہ قول و فعل، کسی چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح چلا کر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا کر باتیں نہ کرو۔ اگر ان حکموں کی خلاف ورزی کرو گے اور تعظیم کی بجائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم توہین کر گئے تو اے ایمان والو، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی تم مرتد ہو جاؤ گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تم اپنے آپ کو ایمان و عمل والا ہی سمجھتے رہو گے۔ خدا تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں تعظیم کا طریقہ بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ دونوں آیتوں میں حکم کر دیا اور شروع میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو ایمان والے ہیں وہی تعظیم نبی کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا وہی تعظیم کا طریقہ بتائے جانے کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ انہی سے مخاطب ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے تعظیم نبی کا طریقہ بیان کرنا بیکار ہے، کہ وہ تعظیم نبی کے قائل ہی نہیں ہیں، جیسے کہ غیر مسلم کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھانا بے سود ہے کہ وہ نماز کو مانتا ہی نہیں۔ اور خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اس آیت میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا طریقہ سکھایا گیا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف جب آپ نے متوجہ کرنا ہو تو راعنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یہ کہا کرو۔ ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات یوں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کلام فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگر وہ بات نہ سمجھ پاتے تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ اب ادھر یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ ایک گالی تھا، وہ لوگ یہ کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گالی کے معنی میں کہنے لگے تو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو رائنا کہنے سے روک دیا۔ وجہ اس کی جگہ انظر کہنے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ اگرچہ یہ لفظ رائنا بولنے میں تم لوگوں کی نیت ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں کو گستاخی کا موقع مل جائے گا، اس لیے یہ لفظ تم لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں رائنا کہنے سے روکے گئے۔ حدیث شریف میں ہے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ جب وہ واپس مکہ کے کافروں کے قریب گئے، ان کے پاس ٹھہرے، تو عروہ نے دربار میں کہا ان لوگوں سے کہ اے لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں وفد لے کر جاتا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم تھوک مبارک اگر آپ نے کر دیا، ان کے صحابہ نے انہوں نے نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے چہرے پر اپنے بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر بھی وہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرے دوستو، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، آپ اور ہم ایسا بن جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ناز کریں، اور جب حشر ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ میرے دوستو، جھوٹے نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنوارو، یہ جھوٹے نعروں کو ترک کر دو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو۔ جب آپ سنت کو اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تمہارا بن جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔